بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مٹی سے پیدا کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف قسم کی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کیوں اتارا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکانے پر جنت کا پھل کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں زمین پر اتارا گیا تاکہ زمین پر خلافت قائم کریں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تقریباً 80 مومنین سوار تھے، جنہیں اللہ نے طوفان سے بچایا۔ سوال: طوفان نوح کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ جواب: طوفان نوح ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ضد کا انجام تباہی ہوتا ہے، جبکہ اطاعت میں نجات ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے کیوں تیار کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا تاکہ اطاعت کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا؟ جواب: کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، اس لیے اللہ نے انہیں اپنا دوست خلیل قرار دیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی آباد کاری میں کیا کردار ادا کیا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس علاقے کو آباد کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا کون سا اثر آج تک قائم ہے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے مکہ میں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا صبر کا واقعہ کون سا ہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر برسوں تک صبر کیا، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی کھو بیٹھے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل انہی کی نسل سے ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا جس کی تعبیر پوری ہوئی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، جو بعد میں ان کے والدین اور بھائیوں کی تعظیم کی صورت میں پورا ہوا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیوں کیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے قید کیا گیا، جب انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کی برائی سے بچنے کے لیے انکار کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سا معجزہ دکھا کر فرعون کو چیلنج کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، جو ایک بڑا اژدہا بن گیا، جس نے جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر کتنی مدت تک بلایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 راتوں تک اللہ کی طرف سے وحی اور احکام لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کیا معجزہ تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، جو کہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بڑے فتنے سے خبردار کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کا اللہ کے پیغام میں کیا کردار تھا؟ جواب: حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی اور ان کے معاون تھے، جو بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ سوال: سامری کے فتنے پر حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا موقف اختیار کیا؟ جواب: حضرت ہارون نے گوسالہ پرستی کی مخالفت کی اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، مگر قوم نے نافرمانی کی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو کس چیز کا ماہر بنایا گیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز کے ساتھ زبور دی گئی اور لوہے کو ہاتھوں سے نرم کرنے کی قدرت دی گئی۔
سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور عدالتی فیصلہ کون سا ہے؟ جواب: دو عورتوں کے جھگڑے کا مشہور فیصلہ، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے دانائی سے سچائی تک رسائی حاصل کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی کس خاص بات کا علم تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، ہواؤں اور دیگر مخلوقات پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ سوال: حضرت بلال حبشی کو کس موقع پر اذان دینے کا اعزاز سب سے پہلے ملا تھا؟ جواب: حضرت بلال حبشی کو فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں کس مشکل وقت کا سامنا کیا؟ جواب: مدینہ پہنچ کر حضرت بلال شدید بخار میں مبتلا ہوئے، لیکن صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سا کارنامہ انجام دیا؟ جواب: غار ثور میں 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھپ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ہر وقت حفاظت پر مامور رہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا بڑا قدم کیا اٹھایا؟ جواب: آپ نے چھوٹے مدعیان نبوت اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف فوری جہاد کا اعلان کیا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے وقت کیا تاریخی معاہدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت المقدس کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا جس میں ان کی مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ سوال: حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے دوران ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مار کر شہید کیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی رات کون سا عظیم کارنامہ انجام دیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر جان کا خطرہ مول لیا تاکہ دشمنوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ کیا شمار ہوتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فقہ اور عدالتی نظام میں بنیادی اصول واضح کرنے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے کس خطے کو فتح کیا؟ جواب: حضرت عثمان کے دور میں ارمینیا اور آذربائیجان جیسے خطے فتح ہوئے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس واقعے کا نتیجہ بنی؟ جواب: آپ کی شہادت مدینہ میں بلوائیوں کے محاصرے کے دوران ہوئی جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف اہم کردار ادا کیا؟ جواب: آپ نے جنگ احد میں قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ سوال: حضرت خالد نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑیں اور کبھی شکست کھائی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی شکست نہیں کھائی، اس لیے آپ کو سیف اللہ کہا گیا۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ بن جرح کا سب سے مشہور کارنامہ کون سا ہے؟ جواب: جنگ یرموک میں شاندار قیادت اور دمشق کی فتح حضرت ابو عبیدہ کے نمایاں کارنامے ہیں۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعاؤں کی قبولیت کا کیا مشہور واقعہ ہے؟ جواب: آپ کی دعا یا بد دعا کرنے پر دشمنوں کو فوراً سزا ملتی تھی، خاص طور پر کوفہ میں منافق کے خلاف دعا کی گئی تھی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص نے کس اہم جنگ میں قیادت کی تھی؟ جواب: آپ نے جنگ قادسیہ میں قیادت کر کے فارس کی سلطنت کو زوال پہنچایا۔ سوال: حج کے دنوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جواب: یوم عرفہ کا روزہ اور عرفات میں دعا سب سے افضل اعمال میں سے ہیں۔
سوال: کیا حج میں قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حاجی سفر کی حالت میں قصر نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: حج کا ثواب کیا ہے؟ جواب: صحیح احادیث کے مطابق مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ سوال: کیا حج میں ترتیب شرط ہے؟ جواب: جی ہاں، بعض اعمال کی ترتیب ضروری ہے، جیسے وقوف عرفہ پہلے اور طواف زیارت بعد میں ہوتا ہے۔ سوال: ترویہ کا دن کون سا ہے؟ جواب: 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، جب حاجی منی روانہ ہوتے ہیں۔ سوال: رمل کیا ہے؟ جواب: طواف کے پہلے 3 چکروں میں مردوں کا تیز قدموں سے چلنا رمل کہلاتا ہے۔ سوال: اصطبا کیا ہے؟ جواب: احرام کی چادر کا دایاں کندھا کھلا رکھنا اصطبا کہلاتا ہے، جو صرف طواف قدوم میں کیا جاتا ہے۔ سوال: مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: دونوں نمازیں مزدلفہ پہنچ کر جمع کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ سوال: کیا عرفات کی رات وہاں گزارنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، عرفات کا دن گزارنا فرض ہے، رات گزارنا سنت ہے۔ سوال: جسم کی وہ کون سی جگہ ہے جسے نہاتے وقت اکثر لوگ صاف کرنا بھول جاتے ہیں، جہاں اربوں بیکٹیریا رہتے ہیں؟ جواب: کانوں کے پیچھے کی جلد۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس مٹی سے پیدا کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف قسم کی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کیوں اتارا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکانے پر جنت کا پھل کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں زمین پر اتارا گیا تاکہ زمین پر خلافت قائم کریں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تقریباً 80 مومنین سوار تھے، جنہیں اللہ نے طوفان سے بچایا۔ سوال: طوفان نوح کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ جواب: طوفان نوح ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ضد کا انجام تباہی ہوتا ہے، جبکہ اطاعت میں نجات ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے کیوں تیار کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا تاکہ اطاعت کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب کیوں ملا؟ جواب: کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، اس لیے اللہ نے انہیں اپنا دوست خلیل قرار دیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی آباد کاری میں کیا کردار ادا کیا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس علاقے کو آباد کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا کون سا اثر آج تک قائم ہے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے مکہ میں زمزم کا چشمہ جاری ہوا، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا صبر کا واقعہ کون سا ہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر برسوں تک صبر کیا، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی کھو بیٹھے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل انہی کی نسل سے ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا جس کی تعبیر پوری ہوئی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، جو بعد میں ان کے والدین اور بھائیوں کی تعظیم کی صورت میں پورا ہوا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیوں کیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جھوٹے الزام کی وجہ سے قید کیا گیا، جب انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کی برائی سے بچنے کے لیے انکار کیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سا معجزہ دکھا کر فرعون کو چیلنج کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، جو ایک بڑا اژدہا بن گیا، جس نے جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا۔ سوال:
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر کتنی مدت تک بلایا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 راتوں تک اللہ کی طرف سے وحی اور احکام لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کیا معجزہ تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، جو کہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بڑے فتنے سے خبردار کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کا اللہ کے پیغام میں کیا کردار تھا؟ جواب: حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی اور ان کے معاون تھے، جو بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ سوال: سامری کے فتنے پر حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا موقف اختیار کیا؟ جواب: حضرت ہارون نے گوسالہ پرستی کی مخالفت کی اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کی، مگر قوم نے نافرمانی کی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو کس چیز کا ماہر بنایا گیا تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز کے ساتھ زبور دی گئی اور لوہے کو ہاتھوں سے نرم کرنے کی قدرت دی گئی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور عدالتی فیصلہ کون سا ہے؟ جواب: 2 عورتوں کے جھگڑے کا مشہور فیصلہ، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے دانائی سے سچائی تک رسائی حاصل کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی کس خاص بات کا علم تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، ہواؤں اور دیگر مخلوقات پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ سوال: حضرت بلال حبشی کو کس موقع پر اذان دینے کا اعزاز سب سے پہلے ملا تھا؟ جواب: حضرت بلال حبشی کو فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں کس مشکل وقت کا سامنا کیا؟ جواب: مدینہ پہنچ کر حضرت بلال شدید بخار میں مبتلا ہوئے، لیکن صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سا کارنامہ انجام دیا؟ جواب: غار ثور میں 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھپ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ہر وقت حفاظت پر مامور رہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا بڑا قدم کیا اٹھایا؟ جواب: آپ نے چھوٹے مدعیان نبوت اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف فوری جہاد کا اعلان کیا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے وقت کیا تاریخی معاہدہ کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت المقدس کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا، جس میں ان کی مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ سوال: حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے دوران ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مار کر شہید کیا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی رات کون سا عظیم کارنامہ انجام دیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر جان کا خطرہ مول لیا تاکہ دشمنوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ کیا شمار ہوتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فقہ اور عدالتی نظام میں بنیادی اصول واضح کرنے کا شرف حاصل ہے۔ سوال: حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے کس خطے کو فتح کیا؟ جواب: حضرت عثمان کے دور میں ارمینیا اور آذربائیجان جیسے خطے فتح ہوئے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس واقعے کا نتیجہ بنی؟ جواب: آپ کی شہادت مدینہ میں بلوائیوں کے محاصرے کے دوران ہوئی، جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔
سوال: حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف اہم کردار ادا کیا؟ جواب: آپ نے جنگ احد میں قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ سوال: حضرت خالد نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑیں اور کبھی شکست کھائی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی شکست نہیں کھائی، اس لیے آپ کو سیف اللہ کہا گیا۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا سب سے مشہور کارنامہ کون سا ہے؟ جواب: جنگ یرموک میں شاندار قیادت اور دمشق کی فتح حضرت ابو عبیدہ کے نمایاں کارنامے ہیں۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعاؤں کی قبولیت کا کیا مشہور واقعہ ہے؟ جواب: آپ کی دعا یا بد دعا کرنے پر دشمنوں کو فوراً سزا ملتی تھی، خاص طور پر کوفہ میں منافق کے خلاف دعا کی گئی تھی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص نے کس اہم جنگ میں قیادت کی تھی؟ جواب: آپ نے جنگ قادسیہ میں قیادت کر کے فارس کی سلطنت کو زوال پہنچایا۔ سوال: حج کے دنوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جواب: یوم عرفہ کا روزہ اور عرفات میں دعا سب سے افضل اعمال میں سے ہیں۔ سوال: کیا حج میں قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، حاجی سفر کی حالت میں قصر نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: حج کا ثواب کیا ہے؟ جواب: صحیح احادیث کے مطابق مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ سوال: کیا حج میں ترتیب شرط ہے؟ جواب: جی ہاں، بعض اعمال کی ترتیب ضروری ہے، جیسے وقوف عرفہ پہلے اور طواف زیارت بعد میں ہوتا ہے۔ سوال: ترویہ کا دن کون سا ہے؟ جواب: 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، جب حاجی منی روانہ ہوتے ہیں۔ سوال: رمل کیا ہے؟ جواب: طواف کے پہلے 3 چکروں میں مردوں کا تیز قدموں سے چلنا رمل کہلاتا ہے۔ سوال: اصطبا کیا ہے؟ جواب: احرام کی چادر کا دایاں کندھا کھلا رکھنا اصطبا کہلاتا ہے، جو صرف طواف قدوم میں کیا جاتا ہے۔ سوال: مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: دونوں نمازیں مزدلفہ پہنچ کر جمع کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ سوال: کیا عرفات کی رات وہاں گزارنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، عرفات کا دن گزارنا فرض ہے، رات گزارنا سنت ہے۔ سوال: جسم کی وہ کون سی جگہ ہے جسے نہاتے وقت اکثر لوگ صاف کرنا بھول جاتے ہیں، جہاں اربوں بیکٹیریا رہتے ہیں؟ جواب: کانوں کے پیچھے کی جلد۔